الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد دعا گو ہوں کہ اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم سے التجا ہے رب کائنات مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو دین حق کی فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات کا سلسلہ تخلیق کرنے کے بعد، اس کی پیدائش فرما لینے کے بعد، اسی خالق موت و حیات ذات نے اس کا فلسفہ اور اس کا مقصد بھی بتایا ہے، اور وہ بیان فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس ذات نے موت و حیات کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ تمہیں دیکھے تم میں سے کون ایسا شخص ہے ایکم احسن عملا، کہ جو احسن عمل کرے۔ احسن عمل عمومی طور پر ہم اس کا معنی کرتے ہیں اچھے اعمال، لیکن
یہ معنی درست نہیں ہے، اس لیے کہ لفظ احسن جو ہے یہ عربی گرامر میں اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہے سب سے زیادہ اچھے۔ اچھے عمل تو ہر شخص دعویٰ کرتا ہے، میں دعویٰ کر لوں گا کہ میں جو نیکیاں کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے، میرے جو عمل ہیں وہ اچھے عمل ہیں۔ آپ بھی دعویٰ فرمائیں گے کہ ہمارے عمل اچھے عمل ہیں، ہم یہ بھی دعویٰ کریں گے ہمارے اکابرین کے اعمال اچھے اعمال تھے، اچھے عمل ہوں گے، لیکن اللہ رب کریم نے ہمیں پیدا فرمانے کے بعد موت و حیات کا سلسلہ تخلیق کرنے کے بعد اس کا جو فلسفہ بیان کیا ہے وہ ہے احسن عملا، سب سے زیادہ اچھے عمل کس ہستی کے ہیں۔ گویا اللہ رب کریم کو اچھے عمل مطلوب نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں وہ عمل مطلوب ہیں اور مقبول ہیں جو سب سے زیادہ اچھے ہوں، اور سب سے زیادہ اچھے اعمال کس کے ہوں گے؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کائنات میں جتنا کلام ہے، تمام کلاموں میں سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ اور افضل ترین، سب سے اچھا کلام رب کا کلام ہے، اور اس کائنات میں جتنی خلائق ہیں سب کے اعمال میں سب سے زیادہ اچھے عمل کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ رب کریم نے فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، تمہیں جو کچھ میرا رسول دے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ، دور ہو جاؤ۔ اس لیے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی مخلوق کو ہر خیر کا کام بتاتے ہیں اور ہر شر سے منع کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما ترکتکم شیئا ما ترکتکم شیئا الا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا امرتکم بہ وما ترکتکم شیئا یقربکم الی النار ویبعدکم عن الجنہ الا وقد نہیتکم عنہ۔ لوگو، دنیا کے اندر جو کام، جو چیز تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی، جہنم سے دور کر سکتی تھی، میں نے وہ ساری چیزیں تمہیں دے دی، ان کا حکم دیا۔ اور دنیا کے اندر جو چیز تمہیں جہنم سے دور کر سکتی تھی اور جنت کے قریب کر سکتی تھی اس کا حکم دیا، اور جو چیز تمہیں رب کے قریب کرتی تھی اور جنت کے قریب کرتی تھی اس کی تمہیں عملی زندگی میں پہچان کروائی، اور دنیا کی جو چیز تمہیں شیطان کے جہنم کے قریب لے کر جا رہی تھی میں نے اس سے تمہیں منع کر دیا۔ تھوڑی سی آواز کھول دیتے، یہ گلے کو کھینچ رہا ہے۔ بارک اللہ فیک۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب کریم نے اس کائنات کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ کائنات کے امام محمد مصطفیٰ ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے دنیا کے کسی شخص کا عمل احسن عمل نہیں ہو سکتا، اور اللہ رب کریم کو جو عمل مطلوب ہے اس کے لیے اللہ رب کریم نے شرط لگائی ہے ایکم احسن عملا، کون ہے جو احسن عمل لے کر آئے۔ ابھی ماہ رمضان گزرا ہے، ماہ رمضان گزرا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ کو فتح کیا تو آپ کا یہ سفر ماہ رمضان میں تھا، ماہ رمضان میں آپ نے مکہ کو فتح کیا، آپ کو پاکستان بھی اللہ نے ماہ رمضان میں دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو بھی ماہ رمضان میں فتح کیا۔ بڑی معروف حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں سفر میں قراء غمیم مقام پر جب پہنچے تو آپ روزے سے تھے، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر وہ بھی روزے سے تھے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالات کا جائزہ لیا، محسوس کیا کہ روزہ قابل برداشت نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں دعا بماء، دعا بقدح من ماء، پانی کا ایک پیالہ منگوایا، فرفعہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بلند کیا، اونچا کیا تاکہ یہ سارے لوگ دیکھ لیں، فشربا، اور پھر آپ نے وہ پانی کا پیالہ اپنے مبارک منہ پہ رکھا اور پی لیا۔ بس آپ اپنے عمل سے اپنے صحابہ کی تربیت کرنا چاہتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل دیکھا، صحابہ کرام نے بھی روزہ افطار کر دیا، چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر پہنچی، ان بعض الناس قد صاموا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے روزہ کھول دیا، آپ کے صحابہ کرام نے روزہ کھول دیا، لیکن کچھ صحابہ کرام ایسے، آپ کے کچھ شاگرد ایسے جنہوں نے یہ سوچ بنائی کہ روزہ مغرب کو ہی کھولیں گے، ابھی تھوڑا سا وقت ہے، روزہ نہیں کھولا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں نہیں بلایا، انہیں کچھ نہیں کہا، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے، صحیح مسلم کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تاریخی خطبہ دیا اور چند جملوں میں خطبہ دیا، فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ لوگ جنہوں نے ابھی روزہ رکھا ہوا ہے یہ میرے فرما بردار نہیں بلکہ میرے نافرمان ہیں۔ کیا کر رہے تھے؟ روزہ ہی رکھا ہوا تھا، اور روزہ بھی ماہ رمضان کا تھا۔ حضرات یہاں سے پتہ چلا کہ عمل اس وقت نیکی بنتا ہے اور احسن عمل بنتا ہے جب وہ عمل طریقے پر ہو کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ماہ رمضان کا روزہ اس وقت تک نیکی تھا جب تک یہ روزہ کائنات کے امام محمد مصطفیٰ نے رکھا ہوا تھا۔ جب آپ نے یہ روزہ چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اب دنیا کا جو شخص یہ روزہ رکھے گا وہ پیغمبر کا نافرمان تو ہو سکتا ہے، نیک نہیں ہو سکتا، اس کا عمل برا عمل تو ہو سکتا ہے، احسن عمل نہیں ہو سکتا۔ ماہ رمضان کا ایک مہینہ ہم نے روزہ رکھا ہے، اس شخص کو بھی دیکھیں۔ سنن ابو داؤد کی روایت، حدیث کی سند میں تھوڑی سی کلام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شاگرد آئے، ملا ہے، تھوڑی دیر کے بعد محسوس کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے پہچانا نہیں، تعارف کروایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جی ہاں میں آپ کو نہیں پہچانا تھا، لیکن اب بتائیے کہ آپ کی جو پہلی ملاقات ہے میرے ساتھ، اس ملاقات میں آپ طاقتور تھے، توانا تھے، اب نہایت کمزور ہو چکے ہیں، نحیف ہو چکے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ساتھی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے سال آپ کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی تھی، پہلی ملاقات میں میں نے آپ کی زبانی نفلی روزے کا ثواب اور اجر سنا تھا، جب سے واپس گیا ہوں پورا 1 سال ہو گیا ہے، اس دن سے لے کر آج تک میں مسلسل نفلی روزے کے ساتھ ہوں۔ کتنا بڑا عمل کیا!
نبی علیہ السلام نے اس کے اس عمل کی تحسین نہیں کی، تصدیق نہیں کی، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صام من صام الابدا، اے میرے صحابی پورا سال روزہ رکھتا ہے لیکن اللہ کے ہاں تیرا ایک بھی روزہ قبول نہیں ہے۔ پورا سال روزہ رکھتا رہا، اس روزے کی پہلے پرموشن لیتا کائنات کے امام محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی مرضی کی صحابی رسول ہیں، نیکی کر رہے ہیں، عمل صالح کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہے، لیکن رب نے ایک بھی روزے کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ روزہ اس کی اپنی مرضی کا ہے، اپنے طریقے کا ہے، وہ طریقہ نہیں جو طریقہ رب کائنات نے کائنات کے امام محمد مصطفیٰ پر نازل فرمایا ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث اس کا اصل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور سنن نسائی، ابن حبان اور دوسری کئی کتب میں روایت موجود ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ایک شخص کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے، رک جاتے، رک گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس شخص نے سلام پھیرا، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے، سلام کرتے، سلام کرنے کے بعد پہلا سوال کرتے منذ ان تصلی هذه الصلاۃ، اے ساتھی اس طرح نماز پڑھتے ہوئے تمہیں کتنا عرصہ ہو گئی ہے، کتنے سال ہو گئے؟ اس شخص نے جواب دیا اصلیھا منذ 40 سنۃ، مجھے اس طرح نماز پڑھتے ہوئے 40 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں ما صلیت منذ 40 سنۃ، اے ساتھی 40 سال سے تو نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، اور سن ولو مت علی ھذا لمت علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اسی طرح تو نماز پڑھتا رہا تیری جب موت ہوگی یہ موت محمد مصطفیٰ کے طریقے پر نہیں ہوگی، آپ کے دین پر موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ تیری نماز وہ نماز نہیں جو نماز امت کو پڑھ کر دکھائی ہے کائنات کے امام محمد مصطفیٰ نے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ صحابی کا فتویٰ ہے۔ شاید میں اور آپ اس پر غور کرتے ہوئے یہ سمجھیں کہ صحابی کا فتویٰ بڑا سخت تھا، آپ نے بڑا سخت فتویٰ دے دیا۔ نہیں، یہ فتویٰ اس صحابی رسول نے سیکھا ہے کائنات کے امام محمد مصطفیٰ سے۔ بڑی معروف حدیث بخاری و مسلم میں، نسائی میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، تمام کتب میں حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہیں، ایک صحابی رسول آیا، وضو کیا ہوا تھا، مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس آیا، السلام علیکہ، سلام کیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وعلیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا دوبارہ نماز پڑھ اس لیے کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں نماز پڑھی تھی، آئے نبی علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، کیوں؟ صحابی رسول ہیں، مسلمان ہیں، لیکن نماز اللہ کی وحی آئی ہے، نبی علیہ السلام اللہ کی وحی کے بغیر نہیں بولتے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، رب کی وحی آئی ہے، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی نے جو نماز پڑھی ہے یہ نماز دوست نہیں۔ نبی علیہ السلام تسلسل کے ساتھ اس صحابی کی نماز کو دیکھ رہے ہیں، دوبارہ چلے گئے، نماز پڑھی، پھر آئے السلام علیکہ، جواب ملا وعلیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس لوٹ، دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر چلا گیا، پھر نماز پڑھی، پھر واپس آیا، سلام کیا، نبی علیہ السلام تیسری مرتبہ وہی فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، 3 مرتبہ نماز پڑھی۔ اب آیا حدیث میں آتا ہے کہ تیسری مرتبہ، یہ چوتھی مرتبہ اس شخص نے کہا والذی نفسی بیدہ، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے حبیب، جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے اس ذات کی قسم ہے کہ لا احسن غیر ھذا، اللہ کی قسم اس نماز سے مجھے اچھا طریقہ نماز کا نہیں آتا، آپ ہی سکھلا دیں، آپ ہی بتلا دیں۔ صحیح بخاری اٹھائیے، نبی علیہ السلام نے اس صحابی کی نماز کے اندر جو طریقے کے اندر غلطی محسوس کی، جس غلطی کی نشاندہی کی، اس غلطی کو آپ بھی چیک کریں، میں بھی نوٹ کروں، وہ غلطی کہیں ہماری نمازوں میں تو نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا قمت الى الصلاۃ فکبر،
جب نماز کے لیے تو کھڑا ہو، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دے، ثم اقرأ ما تیسر من القرآن، قرآن کریم کی تلاوت کر قیام میں۔ یہ غلطی نہیں تھی اس لیے کہ اس کی نشاندہی نہیں کی، غلطی آگے شروع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر جب تو رکوع کرے تو اطمینان سے رکوع کر، تیری پشت سیدھی ہو، اطمینان کر کے رکوع میں کھڑا رہے۔ پھر ثم ارفع راسک من الرکوع، پھر رکوع سے جب کھڑا ہو حتی تعتدل قائما، سیدھا کھڑا ہو جا اعتدال کے ساتھ، میانہ روئی سے پورا صحیح سلامت جب کھڑا ہو جائے دعائیں پڑھ لے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر ثم اسجد، پھر سجدہ کر حتی تطمئن ساجدہ، سجدے میں بھی اطمینان کر۔ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر سجدے سے سر اٹھا اطمینان سے بیٹھا رہے۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدہ، پھر سجدہ کر اطمینان سے سجدہ کر۔ اور آگے فرمایا وفعل ذلک فی صلاتک کلھا، اپنی پوری نماز اسی طرح پڑھ۔ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو اس کی نماز میں جس غلطی کی بنیاد پر فرمایا تھا کہ تیری نماز نہیں ہے، وہ غلطی آپ نوٹ کریں۔ رکوع میں اطمینان نہیں، رکوع کے بعد اطمینان نہیں، سجدے میں اطمینان نہیں، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان نہیں۔ اس چھوٹی سی غلطی کو جسے آج ہم جانتے ہی نہیں، غلطی نہیں سمجھتے، اسی غلطی پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تیری نماز نہیں۔ حضرات، یہاں رک کر یہ عرض کروں گا کہ یہ بھی غلطی ہے، اطمینان بھی نماز کا حصہ ہے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر اس نماز کا رکن ہے اور حصہ ہے رفع الیدین، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیاری سنت ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کسی ایک نماز میں ایک دفعہ بھی رفع الیدین کو نہیں چھوڑا، ہمیشہ کرتے رہے ہیں۔ اگر اس رفع الیدین کی سنت کو ہم ہر نماز میں چھوڑیں اور رفع الیدین کرنے والے کی توہین بھی کریں اور یہ نماز پڑھتے رہیں اور پھر یہ سوچیں کہ رب کے ہاں یہ نماز قبول ہے، یہ احسن عمل ہے، نہیں، نماز کی فرضیت تو تیرے سر سے ادا ہو سکتی ہے، لیکن یہ نماز احسن عمل اس وقت بنے گی جب یہ نماز طریقے پر ہوگی کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول سے فرمایا ہے جس کے ایمان میں ہم شک نہیں کر سکتے، جس کے جذبہ میں ہم شک نہیں کر سکتے، دنیا کا کوئی شخص اگر کسی صحابی رسول کے ایمان میں شک کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نہیں، ایمان میں شک نہیں، جذبے میں شک نہیں، اخلاص میں شک نہیں۔ غلطی تھی کس میں؟ طریقہ نبوی میں، اور غلطی بھی چھوٹی سی تھی جس غلطی کو ہم شمار نہیں کرتے۔ ہم بڑی غلطیاں نماز میں کر جاتے ہیں اور پھر سوچتے یہ ہیں کہ یہ وہ نماز ہے جو محمد مصطفیٰ نے پڑھی ہے۔ نہیں، حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ چکا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں محمد نے پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی نماز حدیث میں موجود ہے، نماز وہی ہے، احسن عمل وہی ہے، ورنہ یہ 40 سال کی نمازیں تباہ ہو سکتی ہیں، 40 سال کی اس شخص کی محنت تباہ ہو سکتی ہے ایک چھوٹی سی غلطی پر۔ کیوں؟ وہاں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز کو جو ریجیکٹ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ تیری نماز نہیں ہے، وہاں غلطی بھی یہی اطمینان کی تھی، یہی اعتدال کی تھی، یہی کمی تھی، اس لیے فرمایا تیری نماز نہیں ہے۔ حضرات، نماز کا مسئلہ یہ جبکہ 40 سال کی نمازیں سنت مصطفی پر نہیں، تھوڑی سی کمی ہے، فرمایا نماز نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ایک نماز، اور وہ نماز جس کو ادا کیا جائے کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کے طریقے پر، وہ ساری زندگی کی خطاؤں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ سنن نسائی کے الفاظ، من توضا کما امرا وصلی کما امرا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے وضو کیا کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کے طریقے پر اور وصلی کما امرا 2 رکعت نماز پڑھ لی کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کے طریقے پر، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس 2 رکعت اور ایک وضو کی برکت سے اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ سنت کی برکت ہے، یہ سنت کی برکت ہے۔ حضرات، جب کسی کے عمل سے، کسی کی نیکی سے سنت کی برکت چلی جائے، سنت روانہ ہو جائے، رخصت ہو جائے، تو پھر وہ عمل صالح نہیں رہتا، وہ احسن عمل نہیں رہتا۔ احسن عمل اس وقت تک ہوتا ہے جب وہ طریقے پر ہو کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔
صحیح بخاری کی معروف حدیث، جا ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی، میں معروف چیزیں سنا رہا ہوں، معروف، تھوڑا سا آپ توجہ فرمائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں آپ کے حجرات کی طرف 3 صحابہ کرام آئے ہیں، 3 صحابہ کرام آئے ہیں، فیسألون عن عبادت النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے متعلق پوچھنے لگے۔ امہات المؤمنین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رات کے معاملات ان کے سامنے رکھے، رات کی عبادت یہ ہے، سن لی، سن لینے کے بعد کیا کہنے لگے، وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں اور اللہ کے پیغمبر کہاں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ نے ان کے نامہ اعمال میں ایک بھی خطا نہیں رکھی، معصوم عن الخطا، وہ اور ہم کہاں؟ یہ چند دن کی زندگی ہے، 50-60 سال اللہ مہلت دے دے گا، اسی میں محنت کر لیں گے، کیا بنے گا؟ ہم کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ کون تھے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام تھے، ان کے نام مصنف عبد الرزاق میں موجود ہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ عبادت سنی، اپنی عبادت کو، حدیث کے الفاظ ہیں کأنہم تقالوها، اپنی عبادت کو قلیل سمجھا۔ حضرات یہاں رک کر یہ آپ کے دل و دماغ پہ دستک دوں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوئی عبادت کو قلیل سمجھنا بھی دین سے دور کر دیتا ہے۔ آپ نے جو کچھ کیا وہی کثیر ہے، رب کو مطلوب ہی وہی تھا، رب کی چاہت اور مرضی ہی وہی تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ نبی کی عبادت کو صلی اللہ علیہ وسلم کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت میں نہ رکعات کا اضافہ کر سکتے ہیں، نہ وقت کا اضافہ کر سکتے ہیں، نہ طریقے کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ طریقے کا اضافہ کریں گے تب بھی بدعت ہوگی، وقت کا اضافہ کریں گے تب بھی بدعت ہوگی، رکعت کا اضافہ کریں گے تب بھی بدعت ہوگی۔ سنت تب ہوگی جب رکعت بھی وہی، وقت بھی وہی، تعداد بھی وہی، طریقہ بھی وہی جو آمنہ کے لال مکہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے قلیل سمجھا اور اپنی عبادات میں اضافہ کیا۔ ایک نے کہا کہ میں پوری رات قیام کروں گا، یہ اضافہ تھا، اور دوسرے نے کیا کہا، میں مسلسل روزے رکھوں گا، آپ یہ حدیث جانتے ہیں، اور تیسرے نے کہا لا تزوج النساء، میں شادی نہیں کروں گا، یہ مشغولیت ہے، بیوی بچوں کی مشغولیت ہے، اس مشغولیت سے دور رہوں گا، اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا۔ حضرات یہاں رک کر انہوں نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو ایک طرف دیکھا اور دوسری طرف اپنے آپ کو دیکھا، قلیل سمجھا کہ 50-60 سالہ زندگی ہے، لیکن یہ خیال نہیں تھا اگر اللہ رب کریم آج بھی ایک شخص کو عمر نوح دے دے جو 1000 سال سے زیادہ ہے، اور وہ پوری عمر مسلسل بغیر کسی وقفے کے 1 منٹ کا بھی تعطل نہ کرے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے، تب بھی وہ کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی زندگی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر نہ چلائے۔ اسی لیے تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں اگر ایک شخص پیدا ہوتے ہوئے جب ہوش سنبھالے بیت اللہ میں چلا جائے اور جا کر طواف کرے، زمزم پیے اور حجر اسود کے بوسے دے پوری زندگی، اور اللہ رب کریم اس کو لمبی زندگی بھی دے، پوری زندگی وہاں گزار دے، اس کا جنازہ وہیں سے نکلے، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ شخص اہل سنت کی صف میں نہیں ہوگا بلکہ یہ اہل بدعت کی صف میں کھڑا ہوگا، اس لیے کہ اس نے جو عبادت کی، جو طریقہ اختیار کیا، وہ طریقہ کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں واپس آئے، آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے 3 صحابہ کرام آئے تھے اور اس طرح کہہ کر گئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا، پوچھا ایسا کہا ہے؟ جی ہاں اللہ کے رسول، یہ وعدہ ہم کر کے گئے ہیں، یہ باتیں ہم نے کی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ من راغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ جملے آپ نے کسے فرمائے؟ یہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام، صحابہ کا تعارف کرانے لگ جاؤں،
بات لمبی ہو جائے گی۔ صحابہ کرام اس کائنات میں وہ ہستیاں تھیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اگر دنیا کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اور میرا ایک صحابی اپنی مٹھی کے اندر جو لے کر آئے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، یہ احد پہاڑ کے برابر سونا میرے صحابی کے مٹھی برابر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ ایک اعزاز ہے، صحابی ہونا یہ ایک عہدہ ہے، یہ ایک مقام ہے، یہ اعزاز ہے جو دنیا کا کوئی شخص اپنی محنت کے بلبوتے پر حاصل نہیں کر سکتا۔ آج اگر دنیا کو کوئی شخص محنت کرنے لگ جائے دنیا کے مقام حاصل کر لے گا۔ دنیاوی معاملات میں ایک شخص محنت کرے، انجینئرنگ کے شعبے میں چلا جائے، محنت کرے، پڑھے، انجینئر بن سکتا ہے، میڈیکل کے شعبے میں چلا جائے، محنت کرے، پڑھتا رہے، بہت بڑا ڈاکٹر بن سکتا ہے، دینی شعبے میں چلا جائے، دین کو پڑھتا رہے، بہت بڑا خطیب، مفتی، مناظر اسلام اور مدرس بن سکتا ہے۔ یہ سارے شعبے حاصل ہو سکتے ہیں محنت سے، لیکن آج دنیا کو کوئی شخص جتنی بھی محنت کرے، محنت کر کے یہ سارے شعبے تو لے سکتا ہے، دنیا کا کوئی شخص اپنی محنت پر صحابی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ یہ اعزاز اللہ نے محنت کی بنیاد پر نہیں دیا، یہ اللہ کا اپنا چناؤ ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ نے انتخاب کیا ہے، جو ہستیاں اللہ کو پسند آئی ہیں رب نے ان کو پسند کر کے نبی کا ساتھی بنا کر کے نبی کا صحابی بنا دیا ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات کر کے آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو جنتی بنایا، اور رب نے ان کو شان یہ عطا کی کہ دنیا کا جو شخص پیغمبر کے صحابہ کو حالت ایمان میں دیکھ لے گا، ان سے ملاقات کر لے گا، مصافحہ ہو جائے گا، ملاقات ہو گئی، رب اس ایمان والے پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ کون ہستی ہے جو یہ مقام حاصل کر لے؟ نہیں، یہ مقام کسی کو نہیں ملتا، یہ انتخاب اللہ کا ہے، اور یہ کس کے لیے ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے لیے۔ صحابہ کرام کا یہ اعزاز، یہ مقام، یہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے ان تینوں نے عبادت کرنے کا وعدہ کیا ہے، غلطی کا وعدہ نہیں کیا، عبادت کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا، میرے طریقے پر نہ چلا، اپنا طریقہ اختیار کر لیا، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا میرے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرات، اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں السنت کا سفینۃ نوح علیہ السلام، من رکبها فقد نجا ومن لم یرکبها فقد غرق۔ سنت کی مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مبارک سنت کی مثال یہ ہے جس طرح طوفان کے وقت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کی مثال تھی۔ جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا، طوفان آیا، اس طوفان سے اگر دنیا کے کسی شخص کو کسی چیز نے نجات دی ہے، بچایا ہے، تو جودی پہاڑ نے نہیں بچایا، بڑے سے بڑے ٹیرے نے نہیں بچایا، بڑے سے بڑے درخت پر چڑھ جانے سے وہ اس طوفان سے نہیں بچ سکا۔ اگر کسی کو بچاؤ ملا ہے تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کے ذریعے دنیا کا جو شخص، دنیا کی جو چیز اس کشتی میں سوار ہو گئی، رب نے اس کو نجات دی۔ اگر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا بیٹا کنعان اس کشتی میں سوار نہیں ہو سکا، رب نے اس کو بھی اس طوفان میں غرق کر دیا۔ اسی طرح قیامت تک کے لیے دنیا کا جو شخص میرے پیغمبر کی سنت پر سوار ہوگا، سنت کو اپنائے گا، سنت پر چلے گا، وہ نجات پا جائے گا۔ قیامت تک کے لیے رب نے یہ قاعدہ بنا دیا ہے، پیغمبر کی سنت کو جو چھوڑ دے گا، اس پر جو سوار نہیں ہوگا، فقط غارق، وہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ کیوں فرماتے امام مالک؟ اس لیے فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی ہے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، لوگوں میری پوری کی پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس شخص کے جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ صحابہ کرام کے لیے بڑا تعجب خیز تھا۔
کہ جنت کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی کیا کیا نعمتیں بیان کرتے ہیں۔ لموضع قدم فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جنت کے اندر اگر دنیا کے کسی شخص کو ایک پاؤں رکھنے کی اجازت مل جائے تو یہ حصہ بھی اتنا قیمتی ہے کہ پوری دنیا کو بیچ ڈالیں، اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اگر اسی جنت کے اندر سے اہل جنت کی جو نساء ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ایک عورت بھی اس دنیا کی طرف جھانک دے تو پوری دنیا روشن بھی ہو جائے اور یہ پوری دنیا اس کی خوشبو کے ساتھ معطر بھی ہو جائے۔ اس جنت کے نظارے، اس جنت کی تعریفات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی صحابہ کرام سنتے ہیں، جبکہ دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی، ہاں وہ شخص نہیں جائے گا جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تعجب ہے، حیرانگی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کون ایسا بد نصیب ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں، ایک قاعدہ ہے، ایک کلیہ ہے، دیکھ لو، من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلیں گے، یہی طریقہ صراط مستقیم، یہی طریقہ جنت کا طریقہ، اور یہی عمل احسن عمل۔ آپ کے طریقے کو چھوڑ دیا، آپ کی سنت کو چھوڑ دیا، اپنی مرضی کو دین اسلام میں داخل کیا۔ لوگ آج اپنی مرضیوں کو دین اسلام میں داخل بھی کرتے ہیں اور بزرگوں کے سہارے بھی لیتے ہیں، یہ سہارے غلط ہیں، بزرگوں نے منع کیا ہے۔ کسی بزرگ نے آج تک یہ حکم نہیں دیا کہ میرا سہارا لو، نہیں، ہر بزرگ نے، ہر اکابر نے، ہر سلف نے حکم دیا ہے کہ اتباع کرو، اطاعت کرو کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کی۔ امام مالک رحمہ اللہ بدعتی شخص کو بہت بڑا مجرم سمجھتے ہیں، اور بدعتی انسان مجرم ہی ہوتا ہے، مجرم ہی ہوتا ہے۔ نجات سنت میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے میں ہے۔ حضرات، یہ میرا فتویٰ ہی سمجھ لیں اور نوٹ کر لیں، دنیا کا جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو، آپ کے طریقے کو چھوڑے گا، وہ دو جرموں میں سے ایک جرم لازمی کرے گا۔ یا تو وہ اپنے اس عمل میں جس عمل کو نیکی سمجھتا ہے، یہ نوٹ کریں، جس عمل کو نیکی سمجھتا ہے اور نبی کی سنت پہ نہیں چلتا، یا اس عمل میں وہ شرک میں مبتلا ہوگا یا وہ بدعت میں مبتلا ہوگا۔ ان دو راستوں سے ہٹ کر کوئی تیسری راہ اس کی نہیں ہے۔ جس عمل کو نیکی سمجھے وہ عمل محمد مصطفیٰ کے طریقے پر ہونا چاہیے، تب تو وہ نیکی ہے، اگر نہیں تو پھر وہ عمل یا تو شرک میں لے جاتا ہے یا بدعت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان فی الرسالۃ۔ لوگوں، دنیا کا وہ بدترین انسان، وہ بدبخت انسان جو دین اسلام میں اپنی مرضی سے نئے نئے اعمال داخل کرتا ہے، یراها حسنۃ، اور اپنی مرضی کو داخل کر کے پھر یہ سمجھتا ہے حسنۃ، یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھا عمل ہے۔ سنو جو کتنا بڑا مجرم ہے، قد زعم ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم خان فی الرسالہ، وہ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتا ہے ان الفاظ میں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی دی ہوئی شریعت، اللہ کی دی ہوئی رسالت کا خائن سمجھتا ہے کہ رب نے تو یہ رسالت پوری نازل کی، یہ شریعت پوری نازل کی، اس لیے کہ رب فرماتا ہے لأن اللہ تعالی یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے دین مکمل کر لیا۔ رب کے اس رب کے اس فرمان پر تو ایمان ہے کہ دین مکمل ہے، لیکن نیکی بنا بنا کر اس لیے داخل کرتا ہے کہ رب نے تو نازل کیا، نبی نے پہنچایا نہیں، معاذ اللہ۔ نبی کو حکم تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، نبی کو رب نے حکم دیا اور معاذ اللہ آپ نے پہنچایا نہیں، آپ نے خیانت کی۔ نہیں، یہ شخص خود بدبخت ہے۔ سنیے نجات کس چیز میں ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں وَلَن يَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا، اس امت کا آخری گروہ بھی اگر نجات پانا چاہتا ہے، کامیابی لینا چاہتا ہے، تو اس کو نجات ملے گی اسی طریقے پر جس طریقے پر اس امت کا پہلا گروہ یعنی صحابہ کرام تھے۔ فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا لَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا، جو چیز صحابہ کے دور میں
دین نہیں تھی، کعبہ کے رب کی قسم ہے آج وہ دین نہیں بن سکتی، وہ بدعت ہوگی، شرک کی غلاظت ہوگی۔ دین وہ ہے جو عرش سے جبریل کے ذریعے محمد مصطفیٰ نے صحابہ کرام کو پڑھایا رضی اللہ عنہم۔ بزرگوں کے سہارے نہیں لینے، رب نے کسی بزرگ کا نام لے کر نہیں فرمایا لقد کان لکم فی فلان اسوۃ حسنہ، نہیں، رب نے صرف رسول اللہ فرمایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ ان چیزوں سے بری و ذمہ ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ پہلے سے ہی بری ہو چکے ہیں۔ میں ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے عقد الجید کے اندر نقل کیا ہے کہ امام صاحب سے ایک شخص نے پوچھا تھا، امام صاحب اذا قلت قولا وکتاب اللہ یخالفہ، ایک طرف آپ کا قول آ جائے اور دوسری طرف اللہ کی کتاب قرآن کریم کی آیت آ جائے، یہ دونوں آپس میں مخالف نظر آ رہے ہوں تو کیا کیا جائے؟ آپ کے قول پر عمل کریں یا کتاب اللہ پر عمل کریں؟ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ فرماتے ہیں اترکو قولی بکتاب اللہ، میرے قول کو چھوڑ دینا، کتاب اللہ پر عمل کرنا۔ اس نے سوال کیا، امام صاحب اذا قلت قولا وخبر الرسول یخالفہ، جب آپ کا قول ایک طرف آ جائے اور اسی کی مخالفت میں کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کا قول آ جائے، پھر کیا کریں؟ پھر تو بتائیے۔ امام صاحب فرماتے ہیں اترکو قولی بخبر الرسول، میرے قول کو چھوڑ دو، عمل کرو محمد مصطفیٰ کی حدیث پر۔ اس شخص نے پھر سوال کیا، امام صاحب اذا قلت قولا وقول الصحابہ یخالفہ، جب ایک طرف آپ کا قول ہو دوسری طرف پیغمبر کے کسی صحابی کا قول ہو، یہ دونوں آپس میں مخالف ہوں، متضاد ہوں، اختلاف ہو رہا ہو، تو کیا کریں؟ آپ کے قول کو مانیں، ہمارے لیے دلیل کیا ہے، ہمارے لیے حجت کیا ہے، کیا حکم ہے؟ آپ کے قول کو مانیں، صحابی کے قول کو مانیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں اترکو قولی بقول الصحابہ، صحابہ کا قول اونچا ہے، بلند ہے، اسی پر عمل کرو، میرے قول کو ترک کر دو، چھوڑ دو۔ حضرات، آج کی اس پہلی ملاقات میں آپ ساتھیوں کو یہی دعوت دوں گا کہ اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو سمجھیں۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولی، دو چیزیں پیغمبر نے دی ہیں، ایک اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام کتاب اللہ ہے، اور دوسرا محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی احادیث ہیں، آپ کا عمل ہے، آپ کا قول ہے، آپ کا فعل ہے، بس اسی پر زندگی بسر کرے، یہی کامیابی ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی احسن عمل ہے۔ اللہ رب کریم سے التجا ہے، اللہ رب کریم میری اور آپ کی اصلاح فرما دے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر چلنے والا بنا دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے، آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اہل بیت سے محبت کرنے والا بنا دے، صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔